لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جی انشاءاللہ دو آیات ہیں، مختصر سی ہیں، انشاءاللہ ان کو آج ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. صدق اللہ العظیم. اچھا، اس کے درمیان میں جو یہ چھوٹی رائٹنگ لکھی ہوئی ہے نا، یہ انفارمیٹری رائٹنگ ہے ساری. جیسے والدن کا لفظ عربی میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، کس کس میننگ میں استعمال ہوتا ہے، ولدن کس طرح استعمال ہوتا ہے، ولدن کہاں عرب استعمال کرتے ہیں. پھر ایک ورڈ ہے ولیدن. اب دیکھیں، ولدن لڑکا اور ولیدن وہ کہتے ہیں نوزائیدہ بچہ جو بالکل پیدا ہو تو اسے ولیدن کہتے ہیں. تو اس طرح اس کے اندر آپ کو دارن کیا ہوتا ہے، پھر اس کی جمع کیا ہے، دیارن کیا ہے، تو وہ معلومات اس میں چھوٹی چھوٹی ایڈ ہیں. شاہد بھائی آپ کے لیے میں اس کی ایک بک جو ہے نا وہ نسیم بھائی کو کہہ دوں گا، ان کے پاس اس کا ہے. ہاں جی چلیں وہ آپ کو یہ دے دیں گے. وہ جو پچھلی کلاس ہر کلاس میں کچھ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، کیا شائننگ سٹار، تو ان میں سے اس کلاس میں یہ ہیں. ماشاءاللہ ان کلاس کی بھی ہمت ہے، 5 لوگ ہیں، یہ 6، لیکن ان کلاس کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے. مجھے خود بھی احساس ہے اس بات کا کہ ان کی کلاس اتنی طول پکڑ چکی ہے کہ کیونکہ ہماری ڈیوٹیاں اتنی اپوزٹ ہیں کہ کہیں مجھے بہت ہمت کرنی پڑتی ہے اور کہیں ان کو کرنی پڑتی ہے، تو بس وہ کبھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کبھی جڑ جاتی ہے. چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ختم کر ہی دے انشاءاللہ. برائے تھوڑی سی گئی ہے لیکن ایسی اٹکی ہے کہ بس. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا جی؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، یہاں تک. واؤ حرف استئناف، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیں پیچھے ڈسکنیکٹ ہو گیا نا، پیچھے بیچ میں پورشن آیا تھا جس میں مسلمانوں سے خطاب ہوا تھا. اب پھر دوبارہ واپس وہیں بات چلی گئی ہے کہ انہیں پھر کچھ یاد کروایا جا رہا ہے. وَإِذْ، اور یاد کرو. اذ کا مطلب بیسیکلی جب ہے، ظرف زمان ہے، لیکن یہ اس کے اندر اذکروا کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے کہ تم یاد کرو ایک بات. وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ اخذنا کون سا فعل ہے جی؟ ماضی مضارع؟ نا ماضی. اخذنا حمزہ خا ذال مادہ. اخذ یاخذ کیا ہے؟ پکڑنا. اخذنا ہم نے، اب یہاں پکڑنا سے نہیں میننگ ہوگا بلکہ لے لینا. وَأَخَذْنَا نحن اس کا فاعل، ہم نے لیا. کیا لیا؟ میثاقہ، یہ منصوب آ رہا ہے تو کیا؟ معاہدہ. میثاقہ ہم نے لیا معاہدہ. کس سے لیا؟ یہ پورا مرکب اضافی، یہ مضاف اور یہ پورا اس کا مضاف الیہ سے بنو سے بنی ہو گیا تو بنی نہ جر گیا، نون ڈراپ ہو گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے معاہدہ لیا کن سے؟ بنی اسرائیل سے. کیا معاہدہ تھا؟ لا تعبدون الا اللہ. لا حرف نفی، صحیح جزاک اللہ خیر، حرف نفی لا. اور یہ تعبدون کیا ہے؟ تعبدون، انتم فاعل، انتم تعبدون فعل مضارع جمع مذکر حاضر. تعبدون تم عبادت کرتے ہو، لا تعبدون تم عبادت نہیں کرتے یا تم عبادت نہیں کرو گے.
الا یہاں حصر کے مفہوم میں آ رہا ہے. کیوں حصر کے مفہوم میں؟ پیچھے کوئی مستثنا وغیرہ کی بات نہیں ہے, ڈائریکٹ ان کو ایک حصر کر کے کہ صرف کیا کرنا ہے, اللہ کی بات کرنی ہے. تو الا مگر یا سوائے, اور اللہ لا تعبدون, اب یہ بیسیکلی مفعول ہے تعبدون کا, منصوب ہے, اسم الجلالہ منصوب حالت نصب. لا تعبدون الا اللہ, یہ ان سے وعدہ لیا تھا. ترجمہ کیسے کریں گے ہم؟ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی, تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی, یہ ان سے ایک وعدہ لیا تھا. اگلا وعدہ کیا تھا جی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً. اچھا, یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ فعل ایک محذوف ہے, ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہے. وہ انہوں نے اپنا گمان ظاہر کیا جو اس سے نظر آ رہا ہے. احسنو فعل امر جو ہے محذوف ہے. احسن یحسنو اچھائی کرنا, بھلائی کرنا, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہیں گے, احسان کا ایک ترجمہ ہوتا ہے یہاں پہ. والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرنا, حسن سلوک, اچھا سلوک کرنا. بیسیکلی احسن یحسن کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھا کرنا, کسی بھی چیز کو اچھا. یعنی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو میں آپ کو فعل ماضی کا جملہ بول دیتا ہوں, احسنتا, یعنی تم نے بہت اچھا کیا, جسے ہم کہتے ہیں نا ویل ڈن, ویل ڈن, تو وہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ احسنتا. ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا بھی ہو یہاں پہ, ہاں جی, احسن طریقے سے, لیکن یہ یوز کرتے ہیں عربی میں احسنتا. جو اچھی عربی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں احسنتا, یعنی تم نے بہت اچھا کیا, ویل ڈن. سو یہ امر ہے, اور یہ با حرف جر آ گیا تو یہ متعلق فعل ہو گیا. اب پیچھے فعل معذوف ہے اور مفعول آ رہا ہے احساناً, بھلائی کرنا. کیا ترجمہ؟ حسن سلوک کرنا. وبالوالدین احساناً, اور تم کیا کرو؟ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اچھا, یہاں پہ با حرف جر یہ تھا والدانی, والدن ابا کے لیے, امن اماں کے لیے. لیکن عربی میں جب دونوں کے لیے ورڈ کامن یوز ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے والدانی. تو والدانی دونوں کو بیچ میں لے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا دو والد. اگر آپ والدن کو مثنیٰ کریں, والدن اکیلے کو, تو کیا بنتا ہے؟ والدانی. لیکن عربی میں والدن کی جگہ پہ جب دونوں کا کامن یوز ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے والدانی. جب ابے کا مثنیٰ ہوگا تو پھر ابانی کریں گے. وہ والدن جو والد والا ورڈ ہے اس کا مثنیٰ نہیں بناتے وہ. جب ابے کا مثنیٰ بنانا کہ دو ابے ہیں, کسی کے دو ابے بھی ہو سکتے ہیں نا, کہ ایک تو اس کا اوریجنل اور دوسرا سوتیلا, تو کیا اگر والدن ہے تو اس کا مثنیٰ بنے گا تو وہ ماں باپ دونوں کور ہو جائیں گے عربی میں. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کوئی کہے جی والدن کی مثنیٰ بنائے تو ہم کہیں والدانی, وہ ابن کی بنے گی, ابانی, دو ابے. لیکن والدن جب مثنیٰ ہوگا تو پھر والد اور ماں دونوں کو عربی یوز کرتے ہیں. تو یہاں بالوالدین, والدین کے ساتھ کیا کرو, تو وہ با نے حرف جر نے کیا کر دیا؟ والدین کر دیا اس کو. آگے کیا ہے جی؟ وذل قربا, یہ ذل کیا ہے جی؟ ذی, ذو, ذا, ذی, ذو کا حالت جر والا, اور قربا اقرب, اقرب قریب تر, یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے, یعنی جو آپ سب سے قریب ہوتا ہے, اور یہ اس کی کیا ہے؟ مؤنث ہے. اقرب سے قربا, یہ اس کی جو پوری جنس کو لیا گیا اس کو انہوں نے مؤنث میں یوز کیا. قربا یعنی جو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہی کام کرنا ہے. اور بالوالد, یہ ہاں جی ابھی آگے ایک ایک کر کے نا, یہ اس کا عطف کس کے ساتھ ہے؟ ہاں جی, کیونکہ دیکھیں اس کا با اس کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے, تو یہ لفظ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ. وَبِالْوَالِدَيْنِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ احساناً, ٹھیک ہے. لیکن وہ احساناً کا پہلے تذکرہ کر کے باقیوں کو بعد میں ساتھ جوڑ دیا گیا کہ مزید کس کس کے ساتھ, کیونکہ سب سے جو پہلے ہیں جن کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ہے وہ ہے والدین. اللہ تعالی ہم سب کو جن کے والدین زندہ ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. آگے کیا ہے جی؟ والیتاما, اب یہ حالت جر میں ہے. یتیم ان کی جمع ہے یتاما, یتیم ان کی جمع ہے
یتاما، ایتامن بھی ہوتا ہے اور یتاما. بارہ اس کی واحد کیا ہے؟ ہاں جی، مسکینن، مسکینن. اور اس کی جمع کیا ہے؟ مساکینو، مساکینہ، مساکینہ. صحیح ہے، صحیح ہے، اب ذہن میں آ گیا میرے. اصل میں مسکینن کی جو جمع ہے وہ ہے غیر منصرف. مسکینن، اس کی جمع کیا ہے؟ مساکینو. جمع مذکر سالم نہیں ہے، میں سمجھ رہا تھا سالم ہے تو وہ سالم بن نہیں رہی. سو مساکینو. اب ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ جو غیر منصرف ہے وہ حالت جر میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات میں نے شاید آپ کو بتائی تھی، آپ کو یاد ہو، کہ اگر وہ معرف باللام ہو تو پھر وہ زیر قبول کر لیتے ہیں. تو پھر یہ زیر قبول کر رہا ہے، بس اسی لیے میں تھوڑا سا وہ ہوا تھا کہ یہ زیر کیسے آ گئی. صحیح ہے جی. تو والمسکین والمساکینی، نارملی ہونا تھا مساکین، لیکن ال کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ وہ پھر جر میں اس صورت میں چلے جاتے ہیں، یعنی المساجدو، مساجدہ، مساجدہ. لیکن جب ال لگے گا تو پھر المساجدو، المساجدہ، المساجدی، پھر وہ زیر قبول کر لیتے ہیں. تو یہ ہے جمع مذکر ہے لیکن مکسر ہے، بروکن ہے، سالم نہیں ہے. سالم واو نون والا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ واو نون والا یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر واو نون والا ہوتا تو پھر ادھر ہوتا تو مسکینون کی جمع بنتا مسکینونا، مسکینینا، مسکینینا. وہ یہاں پہ ایک نون بھی ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے. تو الحمدللہ یہ بھی کلیئر ہو گیا. سو یہ حالت جر میں ہے کہ اب کیا کرو؟ وہ بالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، کہ احسان سے پیش آؤ والدین کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مساکین کے ساتھ. یہ ان سے ایک وعدہ لیا گیا تھا. پھر آگے کیا ہو جی؟ وَقُولُوا، ہاں جی، قاف واو لام مادہ قال یقولو، یہ فعل کون سا ہے؟ فعل امر ہے. قولو، تقولون، تا ڈراپ، نون ڈراپ، قولو، تم سب کہو. وقولو للناس، اب جس سے بات کی جاتی ہے وہ لام سے آتا ہے. وقولو للناس، اور تم لوگوں کے ساتھ بات کرو، کہو کیا؟ حسنن، اچھی بات کرو، یعنی نیکی کی بات کرو. حسنن، حسن کیا؟ اچھی بات کرو، نیکی کی بات کرو. انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ یہ کس پہ فٹ ہوتا ہے، کس پہ نہیں ہوتا، کیسے ہوتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ کیا ہے جی؟ فعل امر. اقامہ، یقیمو، قاف واو میم مادہ اور باب افعال. اقامہ یقیمو، اقوام یقویمو تھا، پھر وہ اجوف کے قاعدے اپلائی ہوئے تو اقامہ یقیمو، کھڑا کرنا، قائم کرنا، اچھی طرح ادا کرنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ مفعول. انتم فاعل، یہ صلاۃ منصوب، اسم منصوب حالت نصب میں ہے، مفعول کہ نماز قائم کرو. اور وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہاں جی، وَآتُوا الزَّكَاةَ، حمزہ تا یا مادہ باب افعال. آتا یؤتی، آتا یؤتی، پھر اس سے امر بنا. تؤتونا، تؤتونا، اور تؤتونا میں جب تا ڈراپ ہوتا ہے نا تو خالی حمزہ بچ جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر ایک حمزہ لایا جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے آتو الزکاۃ، تم سب کیا کرو؟ دو. یعنی آتا یؤتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دینا. ایتا ان، دینا. آتو، تم سب دو، فعل امر، انتم فاعل، الزکاۃ، تم سب زکات دو. آگے کیا ہے جی؟ ثم تولیتم، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. ثم، پھر، اب یہ سب ان کو حکم دیے گئے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر تولیتم، واو
لام یا باب تفاعل تولا یتولا، تولا یتولا، تولین کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیٹھ دکھا دینا، منہ موڑ لینا. سو تولیتم کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. تم، انتم اس کا فاعل، تولیتم تم نے منہ موڑ لیا. الا حرف استثناء، قلیلا مستثنا چند، سوائے چند کے. اب یہ نصب آ رہا ہے، بیسیکلی یہ یہاں تھا ثم تولیتم منکم الا قلیلا. مستثنا منہ مذکور ہے جس کے اندر سے ان کو نکالا جا رہا ہے کہ الا قلیلا منکم، کہ تم میں سے چند کے سوا کیا؟ منہ موڑ گئے. واو حرف عطف، وانتم مبتدا، معرضون عین را ضاد مادہ، اور معرضون جمع مذکر سالم کا صیغہ، جمع مذکر سالم. معرضن، معرضون، معرضون منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے، ہٹ جانے والے. وانتم معرضون، اور تم کیا ہو؟ منہ موڑنے والے ہو. عین را ضا، اور باب افعال میں جاتا ہے اعرض یعرض، اعراض کرنا، اعراضن یعنی اس نے مجھ سے اعراض کیا کہ بس اس نے مجھ سے جیسے کہ کنی کترا لی، تو یہ اس میننگ میں. وانتم معرضون، اور تم کیا ہو؟ اعراض کرنے والے ہو. اب اس کے آپ کو ڈیفرنٹ ترجمے مل جائیں گے. بیسیکلی جو جہاں میں دیکھ رہا تھا وہاں اس کا بھی منہ موڑنا، اور اس کا تو منہ موڑنا ہے ہی ہے، اس کا بیسیکلی پیٹھ دکھانا بھی ہوتا ہے. میں نے اپنے استاد جی کو بھیجی ہیں ویڈیوز، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. جو قاری صاحب ہیں، عالم دین ہیں، مولانا صاحب ہیں کراچی میں، ان کو میں نے بتائی انہوں نے کئی دفعہ کہ آپ چیک کیا کریں. کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کوئی اس میں غلط نہیں، ٹھیک انداز ہے بالکل. تو الحمدللہ وہاں سے ویریفائڈ ہے تو بس ٹھیک ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اِذ پھر سیم وہی بات، وَإِذْ یاد کرو، أَخَذْنَا سیم وہی چیز ہے. مِيثَاقَكُمْ وہاں تھا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، یعنی ان کو پہلے بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا. اب یہودیوں سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد کرو، یعنی تمہاری قوم سے ہم نے کیا کیا تھا؟ وعدہ لیا تھا. مِيثَاقَكُمْ کیا جی؟ یہ مرکب اضافی میثاق منصوب، یہ اس کا مفعول اخذنا کا. لا تسفکون دماءکم. ہاں جی، لا حرف نفی، اس کے حرف اصلیہ کیا ہیں؟ یہ ورڈ ایک دفعہ پہلے آیا ہے، سین فا کاف. کوئی معنی بتائے گا اس کا؟ خون بہانا، بیسیکلی ہوتا ہے بہانا، لیکن یہ خون کے ساتھ آیا کرتا ہے. قتل و غارت، غارت گری، قتل و غارت کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے ایک دوسرے کو مارنا، یہ ان میں یوز ہوتا ہے. وہ ہے نا یسفک الدماء، وہ یہی ہے نا یسفکو، کہ وہ تو خون بہائیں گے، خون ریزی کریں گے دنیا میں جا کے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ خلیفہ بھیج جا رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا نا، تو یہ وہاں ورڈ آیا تھا، اس کے بعد اب آیا ہے. سو کوشش کریں ہم کہ تاکہ آہستہ آہستہ ان کو ذہن میں رکھیں. سو لا تسفکون، سین فا کاف مادہ، صفحہ یسفکو. وہ کہتے ہیں نا صفاقیت، صفاقیت یہی ہوتی ہے نا، بڑا صفاق آدمی ہے. لیکن ہمارے شاید میننگ میں اور عربی میں کیا ہے؟ بیسیکلی بہانا ہے، اور یہ آتا خون کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ لازمی یہ ورڈ ہوتا ہے. سو کیا فعل ہے مضارع کا؟ فاعل کون ہے اس کا؟ ہاں جی، انتم تسفکون، تم بہاتے ہو، تم بہاؤ گے. سو ان کو منع کیا جا رہا تھا، لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے. کیا نہیں بہاؤ گے؟ دماءکم. اب دیکھیں، اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اس سے کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، آپس میں تم قتل و غارت نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو نہیں مارو گے. اگلی بات کیا منع کی؟ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. ہاں جی، واو حرف عطف، لا نفی کا، اور مزید کیا کام نہیں کرنا؟ تخرجون کون سا فعل ہے جی؟ خاراجیم مادہ، باب کون سا ہے؟ افعال. اخرج یخرجو، نکالنا. لا تخرجون، تم نہیں نکالو گے. انتم اس کا فاعل، کسے نہیں نکالو گے؟ انفسکم، یہ منصوب، اس کا مفعول ہے مرکب اضافی انفسکم. اب یہاں بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نہیں نکالو گے تم.
یعنی اگر تمہارے گھر کوئی رشتہ دار ہیں، یا کیونکہ پیچھے ان کو حکم دیا گیا تھا نا وذی القربیٰ کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اب ایسا نہیں کرنا کہ پھر تم لا تخرجون انفسکم من دیارکم، دارن کی جمع دیارن، دارن کی جمع دیارن، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے دارن جمع دیارن، جو چیز وہ چیز جو چاروں طرف سے گھری ہوئی، گھر مکان، گھر کو دارن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چار دیواری سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ لفظ مؤنث سمائی ہے، یہ مؤنث لفظ ہے، لیکن کبھی کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ دارن کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس کا اطلاق گھر، بستی، قصبہ، شہر، مالک، تمام دنیا بلکہ آخرت پر بھی ہوتا ہے۔ دار الحرب بمعنی دشمن کا ملک، دار الآخرہ آخرت کا گھر، دار الدنیا دنیا کا گھر، یہ تمام دنیا، اور دارانی سے دارینی بمعنی آخرت و دنیا۔ بعض اوقات آپ کو لوگ دعا دیتے ہیں جزاک اللہ فی الدارین، جزاک اللہ فی الدارین، اس سے کیا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ دنیا اور آخرت، بڑی پیاری دعا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا جزا دے۔ قرآن مجید میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ دیارن آیت زیر مطالعہ میں استعمال ہوا ہے، نیز فرمایا ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، اور تم لوگ مت ہونا ان کی مانند جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے۔ کبھی دارن کا لفظ جمع کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فرمایا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک۔ عربی میں دارن اور بیتن میں وہی فرق ہے جو انگلش میں ہاؤس اور ہوم میں ہے۔ جب گھر کی خارجی حیثیت مراد لی جائے تب دارن استعمال ہوتا ہے، اور جب گھر کی اندرونی اور داخلی حیثیت مراد لی جائے تب بیتن استعمال کرتے ہیں۔ ہوم ایک دارن، حویلی میں کئی بیتن ہو سکتے ہیں، یعنی ایک بڑا گھر ہو اس میں کئی گھر ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سو انفسکم من دیارکم، من حرف جر، اس کو مجرور کر دیا، مرکب اضافی تھا اور یہ متعلق ہے تخرجون۔ آگے کیا ہے جی؟ ثم اقررتم، پھر قاف را مادہ باب افعال تھا، اقرر یقرر، بیسیکل تھا اقرر یقرر، مرجنگ ہوگی اقرر یقرر، تو پھر وہ گردان جب چلتی ہے تو اقرر 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 اقرت اقرتا چھٹے سیغے سے نارمل ہو جاتی ہے۔ اقررنا اقررتا اقررتما اقررتم اقررتی اقررتما اقررتنا اقررتو اقررنا، اس کا مطلب کیا؟ اقرار کر لینا، قبول کر لینا، مان لینا۔ ثم اقررتم فعل ماضی جمع مخاطب مذکر کا صیغہ، تم انتم اس کا فاعل، تم نے کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا، تم نے یعنی اس معاہدے پہ کو مان لیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تشہدون، اوریجنل مادہ ہے شین ہا دال بام سامیہ، شاہدہ یشہد گواہی دینا، حاضر ہونا، موجود ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اور انتم مبتدا، یہ واو حالیہ ہے کہ کس حال میں تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی دے رہے تھے، تم اس کے شاہد تھے۔ انتم اس کا فاعل، تشہدون فعل مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ۔ الحمدللہ یہ مختصر تھیں، آسان بھی تھیں، کوئی اس میں زیادہ اتنی ٹیکنیکل وہ پوائنٹ نہیں تھے جی۔ انشاءاللہ آسانی آگے مزید ہوتی جائے گی۔ اچھا، ایک مشورہ ہے میرا کہ کیسے ہم اس کو سارے کو کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک مختصر طریقہ ہے کہ اب جو 4 دن آتے ہیں نا، دیکھیں سورہ بقرہ کا ویسے ہی قرات کرنا برکت ہی برکت ہے، قرآن ویسے ہی برکت ہے، دیکھنا بھی اس کے دیکھنا بھی عبادت ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، صاف ظاہر ہے کہ معجزہ ہے، ایک زندہ معجزہ ہے جو موجود ہے، باقی تمام معجزات خاموش ہو چکے ہیں، ایک یہی معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے، تو اس معجزے کا نظارہ کرنا ہی عبادت کے لائق ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ ان 4 دن میں کوئی ایک ٹائم فکس کر لیجئے جس میں انہی جو ہم نے آیات پڑھ لی ہیں نا، ان 4 کو دوبارہ پڑھیں شروع سے، اور کس نیت سے پڑھیں آپ غور کریں۔ کوئی زیادہ نہیں ہے، آدھا سپارہ ہے، آدھے سپارے کو آپ 4 دن میں بھی تقسیم کریں تو کتنا بنتا ہے؟ میرا خیال ہے 2 رکوع بنیں گے، 8 رکوع ہیں آدھے سپارے میں، 8 یا 9، تو 4 دونے 8، 2 رکوع میری ذاتی رائے میں کوئی زیادہ نہیں ہے، 1.5 صفحہ بنتا ہے۔ آپ اس کو اس غور سے پڑھیں، یقین کریں 4 دن یہ آپ 2-3 دفعہ پریکٹس کریں گے نا، یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ صرف جب ہم کر رہے ہیں تو تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے ہمیں، ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں، کھول لیں قرآن پڑھا ہوتا ہے PDF میں، ترجمے والے پڑھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اس کو نکالیں، دیکھیں
ترجمے کو بس دیکھتے، جہاں جتنا ذہن میں کوشش کریں لیں، جو نہیں آ رہا پھنس رہے ہیں وہ دیکھ لیں وہاں پہ، انشاءاللہ اس طرح بڑا پکا ہوگا۔ میں نے ابھی ریسنٹلی کیا کیا، یہ 4 دن پہلے 6 دن پہلے، تو میرا دل کیا کہ میں نا شروع سے ایک دفعہ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کتنے الفاظ الحمدللہ میں ریٹین کر رہا ہوں، تو اندازہ یہ ہوا کہ الحمدللہ آلموسٹ 99، کیونکہ پڑھانے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو رزلٹ یہ نکلا کہ الحمدللہ مور دین 99% لگ رہا تھا کہ مجھے کوئی غلطی مجھ سے نہیں ہوئی، تمام الفاظ کی میننگ جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ چکے ہیں۔ تو وہیں سے میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں گا، ایک دفعہ یہ پریکٹس کر کے دیکھیے۔ تفسیر جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 83 و 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے، اور تم تو پھر جانے ہی والے ہو، یعنی اعراض ہی کرنے والے ہو، یہ ان کی عادت ہی ایسی تھی۔ اس کی اب تفسیر دیکھیں، میثاق بنی اسرائیل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ احکامات یاد دلائے جن کا ان سے انہیں نہ صرف حکم دیا گیا تھا بلکہ ان سے وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ انہیں بجا لائیں گے، لیکن یہ ان سب باتوں سے پھر گئے اور قصداً و ارادتاً، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی احکامات دیے نا، آج بھی دیکھیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ قصداً اعراض کر رہے ہیں، اس سے دور ہو رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حالات دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہی سچویشن ہے، وہی اعراض ہے، وہی دوریاں ہیں، وہی چھوڑا ہوا ہے سب کچھ۔ اسی لیے اللہ نے انہی کو ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے سزا بھی یہی لوگ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے صرف انہی ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کو یہی حکم دیا ہے، یہی حکم ہم سب کو بھی ہے کہ اسی کی خاطر اس نے سب کو پیدا فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف بھی یہی وحی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، طاغوت بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین حق اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حق کے بعد مخلوق کے حقوق کی باری آتی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق اور والدین کے حق کو ملا کر بیان فرمایا ہے کہ دونوں حق کو ساتھ ساتھ جوڑا ہے، باقی کو پھر آگے کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرتا رہے، میری ہی طرف الی المصیر، میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل، اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اور فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو۔ صحیح میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، قلت ثم ایو، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر، قلت ثم ایو، میں نے کہا کہ پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، قلت ثم ایو، پھر میں نے کہا کہ پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ آگے ہے الیتامہ، یتیم کی جمع ہے، اس سے مراد وہ چھوٹے بچے جن کا کمانے والا باپ نہ ہو۔ المساکین، مسکین کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ جن کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ان اصناف کے بارے میں سورہ نساء کی اس آیت میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اب انہوں نے یہ تمام جو پوائنٹس ہیں اس کو سکپ کر دیا ہے کہ اس کو ہم ڈیٹیل سے سورہ نساء میں بیان کریں گے۔ آگے جو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور ان سے نرمی سے پیش آؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی میں داخل ہے۔
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، حلم و درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دیا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے اچھی بات کہو اور وہ حسن خلق ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا فإن لم تجد فلق اخاک بوجہ طلق، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو اور کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ پہلے حکم دیا کہ بالفعل لوگوں سے احسان کرو، اس کے بعد یہ حکم انتہائی مناسب ہے کہ لوگوں سے بات بھی اچھی کرو تاکہ فعلی اور قولی دونوں احسان یکجا ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور لوگوں سے ایک متعین احسان کا حکم دیا، یعنی نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی بتایا کہ بنی اسرائیل نے ان تمام باتوں سے اعراض کیا اور دیدہ و دانستہ انہوں نے ان کو پس پشت ڈال دیا۔ دیکھیں امام صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ انہی باتوں کا حکم ہمیں بھی ہے اور انہوں نے بھی دیدہ دانستہ یہ کام کیا اور ہمارے ہاں بھی آلموسٹ یہی سچویشن ہے۔ ان میں سے صرف چند لوگ ہی تھے جو ان پر کاربند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو بھی اس قسم کی باتوں کا حکم دیتے ہوئے سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں، محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور رفقائے پہلو اور مسافروں اور جو تمہارے لونڈی و غلام ہوں ان کے ساتھ احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، ہر تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ہماری امت ان سب باتوں پر عمل پیرا ہے جن پر سابقہ امتوں میں سے کوئی امت بھی عمل نہ کر سکی، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ یہ وہ اپنی طرف سے ایک پوائنٹ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو امت ہے یہ ان اعمال پر عمل پیرا ہے، سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ بنی اسرائیل والی صورتحال نہیں ہے کہ وہ تو سارے ہی ایک لائن پہ چڑھ گئے تھے، اس میں پھر بھی جیسے ہم نے کل بھی پرسوں بات کی تھی کہ کثیر لوگ موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ اس کی تفسیر معاہدے کی دفعات اور بنی اسرائیل کی عہد شکنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یہودیوں اور اوس و خزرج کے ساتھ ان کی لڑائی جھگڑوں کی تردید فرما رہا ہے۔ اوس اور خزرج کے لوگ جو مشرب با اسلام ہو کر انصار کہلائے، زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے اور ان میں سے بہت سی جنگیں ہوئی تھیں۔ یہود مدینہ 3 قبیلوں میں منقسم تھے جن میں بنو قینقاع، بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ جب ان میں جنگ برپا ہو جاتی تو ہر فریق اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتا اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتا۔ اس طرح دونوں طرف کے یہودیوں ہی کے ہاتھوں مارے جاتے، حالانکہ یہ ان کے دین اور ان کی کتاب کی روح سے حرام تھا۔ پھر یہ کہ ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے اور گھروں کے مال اور ساز و سامان بھی لوٹ لیتے تھے۔ پھر جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو تورات کے حکم کے مطابق مغلوب فریق کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ اگلی آیت کا حصہ ہے، اور کیا بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک حصے کو بعض احکام کو تو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ اسی لیے مزید فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، یعنی ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، نہ گھروں سے نکالو گے، نہ ان پر چڑھائی کرو گے، جیسا کہ فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، سورہ البقرہ جو آیت گزر چکی ہے گزشتہ آیت نمبر 54۔ لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اس آیت میں فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی طرح وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ اس لیے ایک ہی ملت کے ماننے والے ایک ہی جان کی مانند ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ حدیث اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا، غور کیجئے گا، میں آپ ہم سب کیا ہماری یہ صورتحال ہے؟ میں نے جیسے پہلے کئی بار یہ درخواست کی ہے کہ جاوید بھائی میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا۔ میں جاوید بھائی کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، جاوید بھائی سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا۔ اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ تو مومنوں کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ یار تم سعودیہ، قطر، امارات، یہ جو بھی ہیں یہ ہمارے کیا ہیں، بھائی ہیں، تم اس طرح سوچو۔ کہتے جی وہ ساڑھے نال میں نہیں سوچ دے، یار وہ نہیں سوچتے تو
وہ جواب دیں گے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تم کہاں کھڑے تھے۔ یہ حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا استشکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس کی محبت، رحمت و شفقت اور صلہ رحمی کے اعتبار سے ایک ہی جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بیداری کے باعث بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم اقررتم وانتم تشہدون کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم نے اس عہد و پیمان کی معرفت اور صحت کا اقرار بھی کر لیا اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو۔ یقین کریں اللہ کی قسم، یہ اب سننے کو ملتا ہے کہ شام میں جو ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، افغانستان میں جو ہو رہا ہے، جب اس پہ بات کی جائے نا تو کیا جواب ملتا ہے؟ ان کا سر، ان کا درد۔ تو بھئی یہ حدیث کدھر جائے گی؟ یہ حدیث نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، تم کیا ہو؟ ایک جسم کی مانند ہو۔ دیکھیں میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، میری کوئی ہمت نہیں ہے، لیکن کم از کم میں اپنے دل کو دکھی تو کر سکتا ہوں، ان کا دکھ محسوس تو کر سکتا ہوں۔ جب میں یہ کہہ دوں کہ ان کا سر، ان کا درد، تو پھر دکھ کدھر سے محسوس ہوگا؟ میرے ہاتھ دعا کے لیے کب اٹھیں گے اور دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب ہم بس خالی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، دکھ درد تو کوئی نہیں ہے۔ دکھ درد ہو تو محسوس بھی ہو نا۔ ایک جس طرح بڑی پیاری مثال دی اللہ کے نبی نے کہ میرے جسم میں پاؤں میں بھی درد ہو تو میرا سر بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میرے جسم میں کہیں بھی چبھن کانٹا چبھ جائے پورا جسم ایک دفعہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ امت کیا تھی؟ ایک جسم کی طرح ہے۔ کم از کم میں یہ نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کم از کم ان کا غم تو محسوس کروں، ان کا دکھ تکلیف تو محسوس کروں۔ جب وہ ہوگا تو میرے ہاتھ بھی اٹھیں گے اور شاید آنسو بھی بہہ آئیں۔ لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ ان کا سر اور ان کا درد، یہ انتہائی فضول قسم کی سوچ ہے جنہوں نے بھی پیدا کر دی ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک میں۔ اس ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ سوچ پروپیگنڈے کے تحت پیدا کی گئی ہے کہ تمہارا سر، تم اپنے اس کے ذمہ دار ہو، باقی ٹھیک ہے ہم نہیں ذمہ دار یار، ہم نہیں جاتے، لیکن کم از کم احساس تو پیدا کرو نا، دعائیں تو منگواؤ ان سے۔ تم نے وہ بھی ہٹوا دی کہ اب کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بس چند گنے چنے رہ گئے ہیں جو بات کرتے ہیں، ورنہ ایسا دکھ ہوتا ہے آگے سے کہتے ہیں جی ان کا سر اور ان کا درد۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو۔ یہ ان حدیث کا ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جا کے؟ آخر تو ملاقات ہونی ہے۔ کہاں تھی تم؟ کہاں تھے؟ میری امت کٹ پھٹ رہی تھی، کچھ نہیں کر سکتے تھے، دعا تو کر سکتے تھے۔ اللہ کرے ہم کم از کم دعا کرنے والے بن جائیں، اللہ سے دعا کہ یا اللہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم فرما دے، ہمارے درمیان وہ بھائی چارہ، وہ احساس، وہ ذمہ داری پیدا فرما دے کہ ہم کم از کم ایک دوسرے کا درد تو محسوس کریں، کچھ نہ کر سکیں درد محسوس تو کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔